سورۃ الجن کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجن ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ مبارکہ میں جنات کے تشریف لانے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے اور قرآن کریم کے سننے اور پھر ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ مکی سورت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 72 ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 40ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ 28 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ جنات کے عقیدے کے اندر بھی جس طرح انسانوں میں شرک داخل ہو جاتا ہے، بعض توحید والے ہوتے ہیں، بعض ایمان والے ہوتے ہیں، بعض کافر ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی یہ سارے سلسلے چلتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے ان کے شرک سے بیزاری کے اعلان کو ذکر کیا۔ پہلی سورۃ مبارکہ میں بھی توحید ہی کا ذکر تھا، شرک سے برات تھی۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی جنات کی زبانی شرک سے برات اور توحید کا اعلان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن، جیم اور نون کا یہ جو مادہ ہے، اس کے معنی کے اندر پوشیدگی پائی جاتی ہے، چھپا ہوا ہونا۔ اسی سے جنت ہے۔ جنت کو بھی جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے، یا وہ اپنے درختوں کے گھنا ہونے کی وجہ سے وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوگی۔ اسی سے جنون ہے، پاگل پن، مجنون ہونا، دیوانہ ہونا، اور یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، یعنی جس کے پاس عقل نہ ہو اس کو جنون کہا جاتا ہے، مجنون ہے۔ اور اسی مادے سے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ضمن میں ذکر کیا کہ ان کی جو لاٹھی سانپ بنی، اس کے لیے لفظ آیا جان کا۔ جان چھوٹے سانپ کو بھی کہتے ہیں، اور وہ چھوٹا سانپ اپنی تیزی اور پھرتی کی وجہ سے آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو جان کہا جاتا ہے۔ جن بھی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا جسم بھی ہے، جس کی روح بھی ہے، جس کے اندر عقل بھی ہے، جو مکلف بھی ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آنکھوں سے چھپا ہوا بھی نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جنات اسی طرح رہتے تھے جیسے آج انسان رہتے، ساری دنیا جنات سے بھری ہوئی تھی۔ پھر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا، تو جنات کو اپنے مادہ کے مطابق، تخلیق کے مطابق چھپے رہنے کی صلاحیت دے دی۔ جنات کا مادہ تخلیق آگ ہے، آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور لطافت میں فرشتوں سے کم ہیں، انسانوں سے زیادہ ہے، اس لیے یہ پوشیدہ رہتے ہیں آنکھوں سے۔ فرشتے بھی پوشیدہ ہیں، جنات بھی پوشیدہ ہیں، لیکن جنات کبھی نہ کبھی دنیا میں نظر آ جاتے ہیں، اور فرشتے دنیا میں بہت کم نظر آتے ہیں، موت کے بعد نظر آئیں گے یا موت کے وقت نظر آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان سے پہلے دو اور مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو جنات سے بھی پہلے دنیا میں آباد تھی، لیکن ان کا صرف نام ملتا ہے، باقی ان کی کسی تفصیل کا ذکر نہیں ملتا۔ ایک کا نام حن اور ایک کا نام بن ہے۔ یہ دو مخلوقات جنات سے بھی پہلے اس دنیا میں یہ ترتیب وار دنیا کے اندر رہی، ان کے بعد جنات آئے اور جنات کے بعد انسان ہے، اور انسان جب ختم ہوں گے تو قیامت آئے گی، پھر اور کوئی مخلوق دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ سورۃ الجن جو ہے، اس کو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا، اس کا سبب نزول کیا ہے، مختلف واقعات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم و بیش 6 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات ہوئی۔ 5 دفعہ جو ملاقات ہوئی تو اس میں تو آپ کو بھی پتہ تھا کہ جنات موجود ہے اور آپ جنات سے ہی مخاطب تھے، لیکن یہ جو ملاقات جس کا یہاں پہ ذکر ہے، اس ملاقات کا، جنوں کی اس آمد کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے بذریعہ وحی بتایا کہ جنات آئے تھے اور قرآن سن کر گئے، اور وہ قرآن سے متاثر ہو کر گئے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جناب ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لا سکے، لیکن ساری زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا، آپ کی امداد کی، اور آپ کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا، جس کی وجہ سے آپ تبلیغ کرنے میں، کفار سے بات کرنے میں آپ کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جب 10ویں سال میں، نبوت کا 10واں سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال، جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو کافروں کو اور زیادہ کھلے عام آپ کو ستانے کا موقع ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہی مشرکین عرب کے ستانے سے تنگ تھے، اور زیادہ دل گرفتہ ہوئے، تو آپ نے پروگرام بنایا کہ میں طائف جا کر وہاں کے سرداروں سے بات کرتا ہوں۔ جس طرح مکہ ایک بہت بڑا شہر تھا، مکہ مکرمہ، اسی طرح طائف بھی ایک بہت بڑا شہر تھا، اور مکہ مکرمہ کے قریب ترین بڑا شہر یہ طائف ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ذہن کے مطابق کہ وہاں کے سرداروں نے اگر ایمان قبول کر لیا تو اسلام کو، مسلمانوں کو ایک اچھی خاصی پناہ مل جائے گی، آپ نے وہاں جا کر وہاں کے سرداروں سے بات کی،
تین بھائی تھے، تینوں بڑے سردار سمجھے جاتے تھے۔ عبد علی، مسعود اور حبیب ان کا نام تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بے لوث دعوت دی، دین حق کی بات کی، لیکن وہ اتنے بدتمیز انسان تھے، انہوں نے کوئی روح رعایت نہیں رکھی، کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں کیا، حتیٰ کہ عرب کی مشہور مہمان نوازی کو بھی انہوں نے خاطر میں نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سخت ڈانٹ ڈپٹ کی، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ چلو اگر ایمان قبول نہیں کرنا، میرا ساتھ نہیں دینا، تو میری اس بات کو لیک بھی نہ کرنا، کسی کو بتانا بھی نہیں کہ میں یہاں آیا تھا، کہ پھر کفار کے مظالم اور بڑھ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس اپیل کو بھی منظور نہیں کیا، الٹا آپ کے پیچھے اوباش مشٹنڈے نوجوان لگا دیے کہ جاؤ ان کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کرو، نعرے لگاؤ، ووٹنگ کرو اور پتھر مارو۔ اس طرح تکلیف دہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے باہر نکلنا پڑا۔ کچھ فاصلے تک تو وہ اسی طرح آپ کے ساتھ آئے، مارتے بھی آئے، ووٹنگ بھی کرتے آئے، آوازیں کستے آئے، نعرے لگاتے، آپ کو نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے آئے۔ کچھ فاصلے پہ آ کے وہ واپس گئے تو آپ کو سکون محسوس ہوا۔ ایک باغ تھا انگور کا، آپ اس میں بیٹھ گئے۔ وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، جو مکہ مکرمہ کے دو سردار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حالت میں دیکھا تو ان کو بھی ترس آ گیا۔ اندازہ کریں کہ مشرکین عرب یہ بھی ظلم و ستم میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، لیکن طائف والوں نے کیا کیا ہوگا کہ ان ظالموں کو بھی ترس آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنے غلام عداس کے ذریعے انگور کے خوشے بھیجے، جاؤ جا کے آپ کو انگور پیش کرو، طائف میں انگور بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو عداس لے کر آیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون بھی یہی ہے، کھانے پینے کی یا کسی بھی چیز کی طرف انسان ہاتھ بڑھائے تو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ بڑھائے۔ تو جب اس نے بسم اللہ سنی تو وہ کہنے لگا کہ انا بِأَرْضِنَا هَذَا، ہماری زمین میں یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو یہاں کے لوگ نہیں یہ لفظ بولتے، یہ کلمہ یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو نینوا سے ہوں، موصل کا علاقہ، عراق کا علاقہ نینوا۔ آپ نے فوراً کہا اچھا وہ تو میرے بھائی یونس کا علاقہ ہے۔ وہ اور حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ تو آپ کا ایسا گرویدہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ ادھر یہ دور بیٹھے اس منظر کو دیکھ رہے اور سوچ رہے کہ شاید ہمارے غلام کو بھی آپ نے اپنے جادو میں پھنسا لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ واپس گیا تو ان سے پوچھا مالکوں نے کہ کیا کہہ رہے تھے اور تم کیوں ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے؟ اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے وہ بات بتائی ہے جو اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، وہ واقعی اللہ کے نبی ہے، اور اس وقت روئے زمین پر ان سے بہترین آدمی اور کوئی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ دیر سستا کر الگ ہوئے، اور پھر آپ نے وہ دعا کی جس دعا نے یوں کہہ لیں کہ عرش الہی کو بھی ہلا دیا، اور ایسے دردناک المناک الفاظ اور کسی دعا میں نہیں ملتے۔ ایسے بول ہم اس جملے اور ایسے دعا کے الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کے غضب فوراً جوش میں آئے۔ آپ نے عرض کی اللہ تو مجھے کن کے حوالے کرتا ہے؟ تو ضعفاء کا رب ہے، تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے؟ جو لوگ مجھے دباتے ہیں، مجھے کمزور سمجھ کے مجھ پہ ظلم و ستم کرتے ہیں،
پھر بھی اللہ اگر تو مجھ پہ ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری ناراضگی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر یہ تیری ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر ناراضگی نہیں تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کر۔ فرشتے حاضر ہوئے، آسمان کے فرشتے آئے اور پہاڑوں کے فرشتے آئے، انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں حکم کریں ہم دونوں سائڈوں کے پہاڑ ملا کے اس قوم کو پیس کے رکھ دیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کائنات تھے، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ان سے اگر میں نا امید ہوں تو ان کی نسلوں سے مجھے امید ہے، اللہ ایمان والے پیدا کرے۔ یہاں سے واپسی پر اب یہ ایسا موقع تھا جس سے آپ کا دل بہت گرفتہ تھا، ادھر مکہ میں چچا کا انتقال ہوا، ادھر ان کا یہ سلوک۔ واپسی پہ آپ مقام نخلہ میں تہجد ادا فرما رہے تھے، تو ادھر یہ صورتحال کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر جنات میں ایک کھلبلی مچی ہوئی، اور جنات میں کیا کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ 10 سال ہو گئے ہمارا آسمان پہ جانا بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جنات آسمانوں تک چلے جاتے تھے، اور اوپر نظام یہ ہے کہ اللہ پاک جو بھی حکم دنیا میں نافذ کرتے ہیں، بارش کا، بادل کا، رزق کا، ہوا کا، سردی گرمی کا، عروج زوال کا، حکومتوں کے بدلنے کا، آنے جانے کا، اللہ رب العالمین ملائے اعلیٰ کو بتاتے ہیں یہ حکم دنیا میں اب نافذ کیا جائے، وہ اس سے نیچے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور یوں سلسلہ وار یہ حکم آسمان کے فرشتوں تک آتا ہے، اور آسمان کے فرشتے پھر آگے ملائے سافل یعنی زمین کے فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ تو جب یہ آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ اب یہ کام ہونا ہے، تو یہ جنات بھی چوری چھپے سن لیتے کہ کیا آرڈر آ رہے، کیا احکامات آ رہے، اور پھر یہ جنات جو کوئی تھوڑی بہت بات سن گن کان میں پڑتی تو یہ آ کے نجومیوں کو بتاتے، اور نجومی اس کے ساتھ کوئی 8-10 باتیں اور ملا کے بتا دیتے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ ان میں سے ایک سچ ہو جاتی، بلے بلے ہو جاتی نجومی کی، جو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے اور آخری وحی اور آخری پیغام قرآن کریم دنیا میں آنا شروع ہوا، تو اللہ پاک نے ان جنات پر بھی پابندی لگا دی، اب یہ آسمان تک نہیں جائیں گے، تاکہ قرآن کریم محفوظ ہو سکے، اس کی حفاظت رہے، اس میں کوئی گڑبڑ، کوئی دخل اندازی وہ نہ کر سکے۔ تو جنات پریشان تھے کہ اب ہم اوپر کو جاتے ہیں تو ایک ستارہ ہمیں لگتا ہے جو ہمیں جلا دیتا ہے، ایسا کیا ہوا کہ اب ہمیں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا، لہذا اس کی تلاش کرو۔ جنات کی جماعتیں پھیل گئی پوری دنیا کے اندر کہ تلاش کریں ہوا کیا ہے، کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ہمیں روک دیا گیا۔ تو ایک جماعت نصیبین کے جنوں کی، جس کی تعداد علماء نے 9 لکھی ہے، یہ بھی اسی طرح تلاش کرتے کرتے حجاز کی طرف آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہروں کی طرف آئی۔ تو جب یہ یہاں پہ پہنچے، ادھر آپ تہجد پڑھ رہے، اور وہی دل گرفتہ انداز میں، درد بھری آواز میں، تہجد کی نماز میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر۔ تو ان جنات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کو سنا تو ان کے دل اتنے متاثر ہوئے کہ یہ کلام تو اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ یہ وہیں پر اسلام انہوں نے قبول کیا، ایمان قبول کیا، اور سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی واقعہ ہے، یہی وجہ ہے، یہ آخری نبی تشریف لائے ہیں، ان کا پیغام آنا شروع ہوا ہے، اس لیے ہمیں آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا۔
چنانچہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح جنات آئے تھے اور آپ کا قرآن سن کر متاثر ہوئے۔ یہ آیات مبارکہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مزید اس کے متعلق جو گفتگو ہے اور آیات مبارکہ کا اس سے انطباق جو ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، انسانوں کو بھی جنات کو بھی سب سننے والوں کو اللہ پاک توحید نصیب فرمائے، شرک سے محفوظ رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرة۔